पौलुस का खत रोमियो की कलीसिया के नाम। नया अहदनामा में रोमियो के नाम पौलुस का खत नया अहदनामा की छठी किताब है और पौलुस का पहला खत है, जबकि पौलुस के खतूत लिखने के लिहाज से ये छठा खत है। इस खत में 16 अबवाब और 433 आयात हैं और पौलुस के तमाम खतूत में ये खत सबसे लंबा है। इस खत में पुराना अहदनामा के 62 हवाले दिए गए हैं और इस खत का कातिब तरतीस है। रोमियो 16 बाब 22वीं आयत, जिसके मानी तीसरा बेटा के हैं। और ये खत एक मसीही बहन फबे के हाथ भेजा गया जो रोम जा रही थी। इस खत ने मसीही तारीख में बहुत अहम निशान छोड़े हैं। हिप्पोकासिनेट अगस्टीन 354 ता 430, प्रोटेस्टेंट फिरका का बानी मार्टिन लूथर और मेथोडिस्ट फिरका का बानी जॉन वेस्ली 14 मई 1738 सन, और कैल्विन और बार्थ, ये सब इस खत को पढ़ने के बाद तब्दील हो गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि खुदा की रास्तबाजी सिर्फ मसीह यसू पर ईमान लाने से ही मिलती है। इस खत का मुसन्निफ पौलुस रसूल है और तमाम कदीम मोरखीन में से किसी ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया, बल्कि ये खत शुरू ही पौलुस के नाम से होता है। मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, ये बात सिर्फ पौलुस ही कह सकता है। और इस खत के लिखने की तरतीब पौलुस के बाकी तमाम खतूत से भी मिलती है। ये खत पौलुस ने अपने तीसरे मिशनरी सफ़र की आखिर में अखिया के शहर कुरिन्थुस से लिखा, जब वो गयुस के यहाँ ठहरा हुआ था। रोमियो 16 बाब 23वीं आयत, क्योंकि गयुस कुरिन्थुस में रहता था। और लूका भी लिखता है कि जब पौलुस इफिसस में था तो उसने यरूशलेम जाने से पहले जी में ठाना कि पहले मकदूनिया और अखिया जाए। ये खत 56-57 ईस्वी के दरमियान लिखा गया। इस खत का खास मजमून निजात का इलाही मंसूबा है। रास्तबाजी खुदा की बख्शिश है जो मसीह पर ईमान लाने से मुफ्त मिलती है। पौलुस रोमी सल्तनत के दारुल खुलाफा रोम में एक मजबूत कलीसिया की अहमियत से वाकिफ था, क्योंकि इस वक्त तमाम रोमी सल्तनत की 54 लाख आबादी में से 10 लाख रोम में रहती थी। और पौलुस रोम में एक मजबूत कलीसिया देखना चाहता था, ताकि वहाँ से मगरिब में गालिया, आज के दौर का फ्रांस, और इस्पानिया, मौजूदा स्पेन में मसीह की खुशखबरी फैलाई जा सके। और पौलुस रोम में मसीह यस्सू की खुशखबरी सुनाने का बहुत मुश्ताक था। और जब पौलुस कैदी बनकर रोम पहुंचा तो वहां से चंद भाई पौलुस का इस्तकबाल करने के लिए आए। इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस के रोम पहुंचने से पहले वहां कलीसिया कायम हो चुकी थी। बाज लोग कहते हैं कि यह रोम की कलीसिया पतरस ने कायम की, लेकिन पौलुस के रोम पहुंचने से पहले पतरस यरूशलेम में ही खिदमत करता था और रोम बिल्कुल भी नहीं गया था। ये बात वाज़ेह है कि पौलुस और पतरस दोनों रोम में शहीद हुए, लेकिन ये रोम की कलीसिया कायम होने के बाद की बात है। लिहाजा रोम की कलीसिया ना पौलुस ने और ना ही पतरस ने कायम की, और इसकी दुरुस्त मालूमात नहीं कि ये कलीसिया किस भाई ने कायम की। बाज मोरखीन का ख्याल है कि यह कलीसिया इन यहूदियों और खुदा परस्त यूनानियों के वसीला से कायम हुई, जो 27 बरस पहले ईद पेंतीकोस्त के दिनों में यरूशलेम गए। क्योंकि लिखा है कि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तब वहां 16 मुल्कों के लोग थे। ये ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए यरूशलेम आए हुए थे, और उन्होंने शागिर्दों पर आग के शोला किसी फटती हुई जबानों में पाक रूहुल कुद्स को नाजिल होते देखा। और पतरस का वाज सुनकर यसू अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और जब रोम के लोग वापस रोम गए तो वहां उन्होंने खुशखबरी सुनाई और बहुत से लोग मसीह यसू पर ईमान ले आए, और इस तरह रोम की कलीसिया कायम हुई। और इस कलीसिया में ज्यादा गैर यहूदी मसीही और कुछ यहूदी मसीही भी शामिल थे, क्योंकि पौलुस ने कुछ बातें सिर्फ गैर यहूदी मसीहियों को और कुछ बातें सिर्फ यहूदी मसीहियों को लिखी,
کیونکہ یہودی مسیحیوں نے صرف یہودی لوگوں میں اور غیر یہودی مسیحیوں یعنی یونانی مسیحیوں نے صرف یونانیوں میں مسیح کی منادی کی اور کلیسیا بن گئی۔ اور اس خط کے مطالعہ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پالوس روم کی کلیسیا کی حالت سے واقف تھا، کیونکہ وہ کرنتھس میں اکولا اور پرسکلا سے مل چکا تھا جو روم سے نکالے جانے کے بعد کرنتھس آئے تھے۔ پس پالوس اس خط میں مسیحیوں میں یہودی اور غیر یہودی کا فرق دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دونوں کو نجات اور خدا کے فضل کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ پالوس کلکیا کے مشہور شہر ترسیس کا رہنے والا تھا جو موجودہ ترکی کے جنوبی ساحل پر واقع ہے، اسی لیے پالوس کو اعمال 9:11 میں ترسیسی کہا گیا ہے۔ اس کا عبرانی نام سول تھا جس کے معنی خدا سے مانگا ہوا ہے، مگر رومی یا یونانی نام پالوس تھا جس کے معنی ہے چھوٹا یا تھوڑا۔ پالوس پیدائشی رومی تھا اور ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا جو تقریباً 50 سال پہلے ترتیس آ کر آباد ہوا اور 30 برس ترتیس میں گزارے۔ پالوس اسرائیلی قوم اور بنیامین کے قبیلہ سے تھا۔ سول بادشاہ بھی بنیامین کے قبیلہ سے تھا۔ پالوس عبرانی تھا اور شریعت کے اعتبار سے فریسی تھا اور اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہبی فرقہ فریسی کی زندگی گزارتا تھا۔ پالوس ایک عالم شخص تھا اور عبرانی اور یونانی زبانیں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے باپ دادا کی شریعت کی پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں سرگرم تھا۔ پالوس خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند برس بعد تقریباً سن 35 میں یروشلم گیا اور ایک مشہور استاد گیمیل سے مذہبی تعلیم پائی۔ پالوس خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کروانے والے فقیہا اور فریسیوں سے تعلیم پانے کی وجہ سے مسیحیوں کے خلاف تھا۔ اسی دوران استفنس کے وعظ کے بعد اسے شہید کیا گیا۔ تب پالوس سنسار کرنے والوں کے کپڑوں کی حفاظت کر رہا تھا اور پھر اس نے مسیحیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ پالوس اپنی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال کر مسیحی تحریک والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ اور جب پالوس دمشق کے مسیحیوں کو پکڑنے جا رہا تھا تب خداوند یسوع کا نور اس پر چمکا، تب وہ اندھا ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ اور اس وقت اس کی یسوع المسیح سے بہت سی باتیں ہوئیں جو اعمال کی کتاب میں 3 بار لکھی ہیں۔ اور جب وہ دمشق پہنچا تو حنانیہ نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، تب وہ بینا ہو گیا اور تب اس نے بپتسمہ لیا اور دمشق کے عبادت خانوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ دمشق کے لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر اس کی مخالفت کرنے لگے اور اس کو مار ڈالنے کی سازش یہاں تک کی کہ دمشق کے بادشاہ ارتاس کے حکم سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے شاگردوں نے اسے ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ سے دیوار پر سے لٹکا دیا اور وہ بچ کر نکل گیا۔ پالوس اس خط سے روم کی کلیسیا کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کو بلا ناغہ یاد کرتا ہے اور ان سے ملنے کا مشتاق ہے، اور پالوس نے کئی بار روم آنے کا ارادہ کیا مگر نہ آ سکا، اور پالوس ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ خدا کی مرضی سے اسے روم جانے کا موقع ملے۔ رومیو 1:10-13 اور پالوس نے روح میں محسوس کیا کہ روم کی کلیسیا میں روحانی نعمتوں کی کمی ہے، چنانچہ وہ خود وہاں جا کر انہیں کوئی روحانی نعمت دینا چاہتا تھا جس سے وہ مضبوط ہو جائے۔ اور پالوس روم کی کلیسیا کو یقین دلاتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آئے گا۔ یروشلم کی کلیسیا کے برعکس روم کی کلیسیا نے اب تک کسی رسول سے باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی، کیونکہ سب رسول ابتدائی دور میں یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں خدمت کرتے تھے، اور اب تک کوئی بھی روم نہیں پہنچا تھا۔ روم کی کلیسیا کے پاس چند استاد تو تھے، مگر وہاں غلط تعلیم دینے والے بھی تھے جن سے کنارہ کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے پالوس وہاں پہنچ کر صحیح تعلیم دینا چاہتا تھا
اور اپنے وہاں جانے سے پہلے اس خط کے ذریعہ سے یعنی روم کی کلیسیا کو چند اہم باتوں پر روشنی ڈال کر تعلیم دیتا ہے۔ روم کی کلیسیا میں یہودی مسیحی اور غیر یہودی مسیحی دونوں شامل تھے اور مسیحی تعلیم کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے، اور پولس یہودی اور غیر یہودی مسیحیوں میں مفاہمت کروانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی غرض سے اس خط کے بعض حصے صرف یہودی مسیحیوں کے لیے اور اسی طرح بعض حصے صرف غیر یہودی مسیحیوں کے لیے لکھے۔ پولس کہتا ہے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ غیر یہودی مسیحیوں کے لیے خدا کے پروگرام میں یہودی مسیحیوں اور یہودی قوم کے درجے کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ یہودی مسیحی خود اپنی قوم اور اپنی قوم کے مقام کو نہیں سمجھتے، اور اس خط کے لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہودی قوم کی موجودہ حیثیت کی وضاحت کی جائے کہ کیا یہودی قوم کو خدا نے رد کر دیا ہے اور کیا مسیحیوں کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس خط میں پولس بہت سوال کرتا ہے اور خود ان سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے تاکہ یہودی مسیحی اپنی اور اپنی قوم کی حیثیت سے واقف ہو جائیں۔ اس خط میں پرانا عہد نامہ کی 62 آیات کے حوالے استعمال کیے گئے ہیں جو زیادہ تر یہودیوں کے لیے ہیں تاکہ انہیں خدا کے پروگرام کی پہچان ملے۔ ہمیں خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند یسوع آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دیں۔ ہاللویہ، یہوشوا، آمین۔